اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران۔ فَإِن تولوا، پھر اگر وہ منہ پھیرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِالْمُفْسِدِین، تو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے فساد برپا کرنے والوں کو۔ قل فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کریں کسی کی سوائے اللہ کے، کہ ہم عبادت نہ کریں کسی کی مگر سوائے اللہ کے، ولا نشرک بہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، شیئن، کسی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی کو رب، ارباباً، کسی کو رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَإِن تولوا، پھر اگر وہ روگردانی کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو بنا لو تم کہہ دو گواہ رہنا، بِأَنَّ مسلمون، اے اہل کتاب کے ہم مسلمان ہیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو اس سے تم کہہ دو اشہدوا، گواہ رہنا، بِأَنَّ مسلمون، کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون، کیوں جھگڑتے ہو تم، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل، الا من بعدہ، مگر ان کے بعد، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھ سکتے، ہا انتم، ہا اولائی، تم وہ لوگ ہو، ہا جج تم، جو جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، ان باتوں کا جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، فلم تحاجون، کیوں جھگڑنے لگے ہو، فیما، ان باتوں میں، لیس لکم بہ علم، جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم، ابراہیم، اور نہ تھے ابراہیم، یہودین، یہودی، ولا نصرانین، اور نہ ہی نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ ہر گمراہی سے الگ رہنے والے مسلمان تھے، ما کان من المشرکین، نہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، ان اول الناس بابراہیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک ترین لوگ وہی ہیں، للذین اتبعوا، وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو اس نبی پر ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اور اللہ تعالیٰ مومنین کا مددگار ہے، ودت، دل سے چاہتا ہے، طائفۃ، ایک گروہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب سے، لو یضلونکم، کہ کسی طرح گمراہ کریں تمہیں، وما یضلون، اور وہ نہیں گمراہ کرتے، الا انفسہم وما یشعرون، مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں انکار کرتے ہو، بآیت اللہ، اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتابی، تم فرماؤ اے اہل کتاب، اہل کتاب کو تین چیزوں کی طرف دعوت دی۔ پہلی یہ کہ اللہ عز و جل کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں، اور یہ چیز وہ ہے جس میں قرآن، توریت اور انجیل سب متفق ہیں، ان میں سے کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری یہ کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور نہ ہی کسی اور کو، اور یہ بات یقیناً پہلی بات ماننے کے مترادف ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پادریوں کو بنا رکھا تھا، کہ ان کے احکام کو اللہ عز و جل کے حکم کے برابر وہ سمجھتے تھے۔ لما تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے علماء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مناظرہ ہوا۔ یہودی کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام یہودی تھے، لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے،
عیسائی کہتے تھے کہ آپ عیسائی تھے لہٰذا ہمارا دین بڑا ہے۔ آخرکار ان دونوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم بنایا۔ اس پر یہ آیت اتری جس میں ان بیوقوفوں کی انتہائی جہالت ظاہر فرمائی گئی کہ یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نصرانیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جاری ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں بزرگوں سے کئی سو سال پہلے ہوئے ہیں، تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ فرمایا، اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے میں نہ پڑو، حالانکہ توریت اور انجیل تو اتری ہی ان کے بعد ہیں، تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ کئی سو سال پہلے آنے والے شخص کے اس گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا؟ ہاں انتم ہاؤلائی، سن لو، تم وہی لوگ ہو، تم وہی ہو، تمہاری کتابوں میں نبی آخر الزمان کے ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان موجود ہے، اس کے باوجود تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس میں جھگڑا کیا۔ تو جب معلوم ہوا باتوں میں تم جھگڑا کرتے ہو، ان باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا نصرانی کہتے ہو، حالانکہ تمہیں خود اس بات کا علم نہیں، اور حقیقت حال یہ ہے کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ نہ تو وہ یہودی تھے، نہ عیسائی، نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مسلمان تھے۔ ان اول الناس ابراہیم، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا درست نہیں، کیونکہ وہ نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی، نہ مشرک، بلکہ ہر باطل سے جدا خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عمل پیرا ہو کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں۔ ان اول الناس ابراہیم، اس آیت سے یہ واضح ہوا نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض ان کی اولاد ہونے سے۔ لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ اہل کتاب سے فرمایا، اے کتابیو، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، حالانکہ تم خود اپنی کتابوں توریت انجیل سے پڑھ کر قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے گواہ ہو۔ تمہاری کتابوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت موجود ہے اور تم جانتے ہو اور وہ نبی برحق ہیں اور انہی کا ہی دین سچا دین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔